بکری کی فضیلت ہے یہ جو لکھی ہے مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی صاحب نے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ گوگل سے جا کے کروم سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان افضل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بکری والا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے، جو بکری ہے اس کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اوورآل جتنے بھی پرندے ہیں، جانور ہیں، ٹھیک ہے، چوپائے ہیں، انسان ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ اللہ پاک نے سب کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا، ٹھیک ہے، سب کے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے نا، جب، ٹھیک ہے، جب وہ کسی سے لنک ان کا ہو جاتا ہے تو ان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ ایک شرٹ ہے لوکل، ٹھیک ہے، جب یہ فیکٹری میں ہوگی تب اس کا ریٹ تقریباً 200-250 ہوگا جب یہ فیکٹری میں کسی پلانٹ پہ تیار ہوگی، لیکن جب اس کو کوئی برانڈ خریدے گا اور اس کے اوپر اپنا جو لوگو لگا دے گا، اپنا ٹیگ لگا دے گا، پھر اس کی پرائز کم سے کم 600-700-800 1000 تک چلی جائے گی، ڈبل سے بھی ٹرپل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے جو بکری ہے اس کو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سے نسبت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نسبت ہے۔ نبوت سے پہلے انہوں نے بکریاں چرائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ ارشاد ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسے نبی مابعوث نہیں فرمائے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں یا ان کا خیال نہ رکھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کوئی نبی نہیں ہے جنہوں نے نبوت سے پہلے بھیڑ بکریاں نہ رکھی ہوں۔ تو یہاں سے سمجھ آئیں کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ بکری رکھنا، اگر آپ اپنے کسی بچے کو بکری رکھ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آزما کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنے کسی بچے کو بکری رکھ کے دیں، ٹھیک ہے، اور وہ بچہ آپ کا بکری کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس سے دودھ لیتا ہے، گوشت لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پروفٹ لیتا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو یعنی کہ پالتا ہے، سمپل کہنے کا یہ مطلب ہے، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی جو اس دنیا میں بھیجے، سب سے پہلے انہوں نے یعنی کہ جو کام کیا نبوت سے پہلے، انہوں نے بکریاں چرائی۔ حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جتنے بھی میرے علم کے مطابق جو حضرت لوط علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سب نے بکریاں چرائی اپنی لائف کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بات پتہ کیا ہے، یہ اگر دیکھیں یہ بہت نازک جانور بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کی نیچر کو سمجھ جائیں تو اس کو پالنا بھی بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بے تکا اس کو ڈالیں، ٹھیک ہے، پھر نخرے بھی بہت کرتا ہے، جتنا کھا لے گا پھر اسی میں جا کے پیشاب کر دے گا، ٹھیک ہے، خراب کر دے گا۔ تو اس کی نیچر کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو بندہ اس کی نیچر کو سمجھ جاتا ہے، اس سے فائدہ لینا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے فائدہ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کامیاب انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں چاہے اس کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر بندہ خود کو پالش کرے، اور پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو کتنا پالش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بکریاں رکھنے والا اس میں وہ تمام خصوصیت پائی جاتی ہیں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بکریاں رکھنے والا یہ نہیں کہ آپ نے بکریاں رکھی ہیں لیکن اس سے آپ کوئی پروفٹ نہیں لے رہے۔ بکریاں رکھنے والا مطلب جو کامیاب انسان ہے، جو بکریوں سے منافع لے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان، اور اس کام کو آپ ایک سنت سمجھ کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بکری کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں تو ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے بھی بکریاں رکھی ہیں یا بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے قراریت پر بکریاں چرائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ نادانستہ یا دانستہ طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوری کے عوض بکریاں چرائیں، تو نعوذ باللہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ قراریت آپ کو غلطی لگتی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قرات کی جمع ہے، لیکن قراریت کا مطلب ایک مکہ معظمہ میں جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بکریاں چرائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر۔ تو قراریت کا جو ہے وہ مکہ کے اندر ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور مختلف اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو گاہے بگاہے کوئی ایسے واقعات ہمیں ملتے رہتے ہیں جو جیسا کہ بچپن کے اندر انہوں نے اماں حلیمہ کے ساتھ بکریاں چرائیں، اور ویسے بھی نبوت سے پہلے انہوں نے بکریاں رکھیں۔ اور ایک دو اور واقعات ملتے ہیں، حدیث ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 بکری ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور جب بھی کوئی بکری بچے دیتی ان کی تعداد بڑھ جاتی، جب 100 سے اوپر جاتی تو وہ ایک بکری جو تھی اپنی وہ ذبح کر لیتے،
ان کے پاس جو بکریوں کی تعداد تھی وہ 100 تک تھی، ٹھیک ہے، 100 سے اوپر نہیں جانے دیتے تھے. جب 100 سے اوپر ہوتی تو پھر جو اوپر والی ہوتی وہ ان کو ذبح کر کے خود بھی کھاتے اور صدقہ کر دیتے لوگوں کو اس کا گوشت. تو اگر ہم دیکھیں 1966 کے اندر نا نوائے وقت کی ایک نوائے وقت اخبار تھی، ٹھیک ہے، اور شاید اب بھی ہو. تو اس کا ایک میرے پاس میں نے ابھی اس کا آرٹیکل دیکھا ہے. اس کے اندر جو ہمارے اس وقت حکمران تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کے لگا لیں یا اب کے لگا لیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈوریاں تو مغرب سے ہلتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی کتے رکھنے کا اور بلی رکھنے کا ایک کافی زیادہ کلچر ٹرینڈ میں تھا، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے چھتوں پہ بجائے کہ سنتے رسول رکھنے کے، اس کو آپ ثواب سمجھ کے بھی کر سکتے ہیں، جنت کا جانور ہے. آپ لوگ اس کو سنت سمجھ کے کریں نا، ثواب سمجھ کے اگر اس کو چارہ ڈالیں، اس کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو ثواب کا ثواب. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بکری ہو وہاں پہ تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جس میں فاقے ہو، تنگ دستی ہو، وہ بکری گھر میں رکھ لے. بکری جو ہے وہ باعث برکت ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ آرٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. 2 آرٹیکل میں نے دیکھے ہیں. اس وقت باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی بکریاں ختم کرنے کی، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. یہ جی پنجاب کے اندر ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا جی. ایک کوہستان اخبار ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جی، 28 جنوری کی 1966 میں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے جی پنجاب کا ایک ٹاؤن شیخو پورہ کے جو علاقے ہیں اس میں ایک مہم سٹارٹ کی گئی تھی جس میں بکریاں انتہائی سستے داموں سیل کروانا سٹارٹ کر دی. اور کوشش تھی کہ بکریاں ختم ہو جائیں، لیکن وہ گورنمنٹ جو ہے اس میں ناکام رہی، ٹھیک ہے. اور ایک اور وقت اخبار میں ملتا ہے جی، یہ بھی 1966 کی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک قانون کے مطابق ایک قانون کے ذریعے حکومت نے بعض علاقوں میں بکریاں پالنا اور رکھنا ممنوع قرار دے دیا، ٹھیک ہے. مگر حکومت، اب ایک بات یہاں پہ میں اس چیز کو ٹوکتا ہوں، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، حکومت نے منع نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ حکومت نے، اب میرے پاس ایک بک ہے جی بکریوں کی فضیلت، ٹھیک ہے، بکری کی فضیلت، یہ لکھی ہوئی ہے جی مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی صاحب نے، ٹھیک ہے. یہ کافی پرانی بک ہے، تقریباً 60 سے 70 کی دہائی کی ہے. اور اس میں جو بکری کی فضیلت ہے وہ سارا یعنی کہ بکری کا جو اسلام کے ساتھ کیا ٹچ ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھایا گیا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ٹچ ہے. تو اس کے اندر ایک تو آرٹیکل میں نے دیکھا ہے 1966 کا، ایک نوائے وقت ہے اور ایک کوہستان اخبار ہے اس کا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخو پورہ علاقہ پنجاب کا، اس میں جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے بکری ختم کرنے کی مہم چلائی اور کچھ علاقوں میں بکری رکھنا منع کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اب بھی دیکھیں انہوں نے مینشن کیا کچھ علاقوں سے یہ بھی ہو سکتا ہے، جب جیسا کہ اب ہے جو آپ کے شہری علاقے ہیں، شہری علاقوں میں جانور رکھنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. سیوریج جو پائپ بنے ہوتے ہیں اور جو جانوروں کی حویلیاں ہوتی ہیں ان کو سارا جو لوگ ہوتے ہیں وہ گوبر سارا پائپ میں جانے دیتے ہیں. تو ویسے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں شہری آبادی کے اندر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو شہری آبادی ہوگی وہاں سے انہوں نے باہر نکال دیا ہوگا کہ اس علاقے میں آپ جانور نہیں رکھ سکتے، آپ جو شہر کے سراؤنڈنگ والا ایریا سارا وہاں پہ آپ جانور رکھ لیں، ٹھیک ہے، ادھر آپ جانور پالیں. تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں بھی ہو، لیکن میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کچھ علاقوں جو انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر بات کی ہے نا کہ کچھ علاقوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو شہری علاقے ہوں گے مین، ٹھیک ہے، سینٹر ہوگا، وہاں پہ پابندی لگا دی ہوگی کہ یہاں پہ جانور نہیں رکھنے لیکن شہر کے باہر رکھیں. تو آپ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں. میں نے یہ پڑھی ہے، بہت اچھا، اس میں بہت ساری حدیثوں کے حوالے ہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کے واقعات ہیں اس بک کے اندر، ٹھیک ہے. اس کتاب کا نام ہے بکریوں کی فضیلت، ٹھیک ہے. اس کا جو فرنٹ پیج میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس ٹائپ کا ہوگا. اس کا یہ ہے جی بکری کی فضیلت ہے. یہ جو لکھی ہے مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی صاحب نے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے. یہ کتاب آپ گوگل سے جا کے کروم سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے. اور بہت سارا ایسا نالج جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے کہ بکری کی حقیقت کیا ہے، اس کی اسلام کے ساتھ کتنا اس کا لنک ہے اور کتنی فضیلت حاصل ہے اس کو اسلام کے اندر. بہت شکریہ.